بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مصطفیٰ کمال اتاترک جدید ترکی کے بانی اور معمار ہیں جنہوں نے اب سے پون صدی قبل جمہوریہ ترکیہ کی بنیاد رکھی، اور ترکی اس کے بعد سے انہیں کے متعین کردہ خطوط پر پوری سختی کے ساتھ گامزن ہے۔ انہوں نے ایک طرف یورپی ملکوں بالخصوص یونان کا مقابلہ کرتے ہوئے ترکی کی داخلی خود مختاری کی حفاظت کی اور بیرونی حملہ آوروں کو نکال کر ترکی کی وحدت کا تحفظ کیا، جبکہ دوسری طرف خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی کو عالم اسلام سے بھی الگ کر دیا۔ وہ ترک قوم پرستی کے علمبردار تھے اور انہوں نے اس بنیاد پر ترک قوم کو بیدار کرنے اور اس کے جداگانہ تشخص کو دنیا کے نقشے پر نمایاں کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے انہیں اتاترک کا خطاب ملا اور وہ تاریخ میں ترک قوم کے ہیرو کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ سلطان عبدالحمید ثانی مرحوم کی خلافت کا دور تھا جب یورپ کے صنعتی اور فکری و ثقافتی انقلاب سے متاثر ہو کر ترکی میں ترک قومیت کے رجحانات کے ساتھ ساتھ جمہوری طرز زندگی اختیار کرنے کا ذوق بھی ابھر رہا تھا، اور خلافت عثمانیہ کے نظام کو، جس نے سیاسی طور پر خاندانی بادشاہت کی حیثیت اختیار کر لی تھی، جمہوری اصولوں کے دائرے میں لانے اور کسی باضابطہ دستور کا پابند بنانے کے لیے مختلف اطراف سے کوششیں ہو رہی تھیں۔ ان کوششوں میں ایسے افراد اور حلقے بھی شریک تھے جو خلوص دل سے یہ چاہتے تھے کہ خلافت کا نظام خاندانی بادشاہت کے دائرہ سے نکل کر ایک باضابطہ دستوری نظام کی حیثیت اختیار کر لے، تاکہ وہ زیادہ استحکام اور اعتماد کے ساتھ عالم اسلام کی قیادت کر سکے، جبکہ ایسے افراد اور گروہ بھی اس میں سرگرم تھے جو ان قومی رجحانات کے آڑ میں یورپ کے سیاسی فلسفہ اور ثقافتی ڈھانچے کو مکمل طور پر ترکی میں کارفرما دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ اس ماحول میں مصطفیٰ کمال نے فوجی خدمات کے آغاز میں ہی جمعیہ وطن و حریت کے نام سے ایک خفیہ تنظیم قائم کر لی اور ہم خیال فوجی افسروں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، جو آگے چل کر انجمن اتحاد و ترقی کے نام سے ایک مضبوط سیاسی قوت کی حیثیت اختیار کر گئی، اور خلافت کو جمہوریت میں تبدیل کرنے میں سب سے اہم کردار اسی پارٹی نے ادا کیا۔ مصطفیٰ کمال کو اس مہم میں دیگر دو افسروں عصمت پاشا اور انور پاشا کی حمایت حاصل تھی، مگر آگے چل کر انور پاشا ان کے ساتھ نہ رہے، جبکہ عصمت پاشا نے یہ رفاقت آخر دم تک نبھائی، حتیٰ کہ جب 1924 میں جمہوریہ ترکیہ کا اعلان ہوا تو اس کے صدر مصطفیٰ کمال اتاترک اور وزیر اعظم عصمت پاشا بنے، جو اب عصمت انونو کا لقب اختیار کر چکے تھے۔ مصطفیٰ کمال رفتہ رفتہ افواج کے کمانڈر ان چیف کے منصب تک پہنچے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے در پردہ سیاسی جدوجہد بھی جاری رہی۔ انہوں نے مختلف محاذوں پر جنگی خدمات سر انجام دی اور ایک کامیاب جرنیل اور مدبر کے طور پر ان کی خدمات کا تعارف کرایا گیا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے مرکز استنبول کے بجائے انقرہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور پورے استقلال کے ساتھ اپنے مشن میں سرگرم رہے۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اس لیے جرمنی کی شکست کے اثرات اس پر بھی پڑے اور یورپی قوتوں نے شکست خوردہ ممالک کے حصے بکھرے کر دیے، تو اسی بندربان میں استنبول پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالوحید تھے۔ مصطفیٰ کمال نے قابض متحدہ فوجوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور یورپی ملکوں سے مطالبہ کیا کہ ان کی فوجیں ترکی کی حدود سے باہر نکل جائیں اور ترکی کی خود مختاری اور وحدت و آزادی کو تسلیم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مصطفیٰ کمال نے یونان کے ساتھ 2 بدو جنگ بھی لڑی اور اس مہارت کے ساتھ ترک فوجوں کو کمان کی کہ یونانی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ یوں مصطفیٰ کمال اتاترک قوم کے نجات دہندہ اور آزادی کی علامت کے طور پر ترک قوم کے ہیرو بن گئے۔ اس دوران 1922 میں ترکی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے یورپی ملکوں کی کانفرنس ہوئی، جس میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی طرف سے عصمت انونو نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں برطانوی وفد کے لیڈر لارڈ کرزن نے ترکی کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کرنے کے لیے 4 شرائط پیش کی۔ نمبر 1، خلافت کے نظام کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ نمبر 2، خلیفہ کو ملک بدر کر دیا جائے۔ نمبر 3، خلیفہ کے تمام اموال قومی تحویل میں لیے جائیں۔ نمبر 4، ترکی کی سیکولر ریاست ہونے کا اعلان کیا جائے۔ اس وقت عصمت انونو اس شرائط کو تسلیم کیے بغیر کانفرنس سے واپس آ گئے، مگر بعد میں ترکی کی نئی قومی لیڈرشپ نے ان تمام شرائط کو تسلیم کر لیا۔ چنانچہ 3 مارچ 1924 کو خلافت کا نظام ختم کر کے خلیفہ کے خاندان کو جلاوطن کر دیا گیا اور جمہوریہ ترکیہ کے قیام کا اعلان کر کے اسے سیکولر ریاست بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دستور سے سرکاری مذہب اسلام کی شق خارج کر دی گئی۔ نمبر 2، ملک بھر میں دینی مدارس اور خانقاہوں پر پابندی لگا کر مذہبی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ نمبر 3، عورتوں کو تمام معاملات میں مردوں کے مساوی قرار دے کر پردہ کو قانوناً جرم قرار دے دیا گیا۔ نمبر 4،
یورپی لباس پہننا اور ننگے سر رہنا ضروری قرار دیا گیا۔ نمبر 5، پیری مریدی ممنوع قرار دی گئی اور مزاروں پر جانے اور دعائیں مانگنے پر پابندی لگا دی گئی۔ نمبر 6، ہجری تقویم ختم کر کے شمسی کیلنڈر رائج کیا گیا۔ نمبر 7، جمعہ کی چھٹی ختم کر کے اتوار کی چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 8، عربی زبان میں قرآن کریم کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی اور ترکی زبان کا عربی رسم الخط منسوخ کر کے رومن رسم الخط اختیار کر لیا گیا۔ نمبر 9، نماز، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت ترکی زبان میں لازمی قرار دے دی گئی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے پیپلز پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت 1923 میں قائم کر لی تھی، جس کے ذریعے وہ اقتدار میں آئے اور 29 اکتوبر 1923 کو جمہوریہ ترکی کے پہلے صدر بنے۔ انہوں نے جدید ترکی کے رہنما اور حکمران کی حیثیت سے 15 برس تک حکومت کی اور 10 نومبر 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔